میں دبئی میں بھاڑے پر ٹیکسی چلاتا تھا۔ روزانہ صبح ایک حسین لڑکی آتی، پورا دن میرے ساتھ پورا شہر گھومتی، شام کو وہ میرے ہاتھ میں بہت سے درہم تھما دیتی۔ مجھے پیسوں کا لالچ ہونے لگا۔ ایک دن وہ نہ آئی تو میں اس کے گھر چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس کے گھر کے کھلے دروازے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ وہ لڑکی تو… میں دبئی میں ایک ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا، وہاں کرائے کی ٹیکسی چلاتا تھا، اور ٹیکسی کا مالک مجھ سے روز کے 500 درہم لیتا تھا۔ کہتا تھا اوپر جو کماؤ وہ تمہارا، لیکن پورے دن میں میرے پاس بس 100 یا 200 درہم ہی بچتے تھے۔ پورے دن میں مجھے زیادہ سواریاں نہیں ملتی تھیں۔ ان دنوں میں بے حد پریشان تھا جب ایک دن ایک نوجوان سی لڑکی میری ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جینز اور شرٹ پہن رکھی تھی، شولڈر تک کٹے بال بھی کھلے ہوئے تھے، اپنے رنگ اور لہجے سے عربی لگ رہی تھی، لیکن چہرے سے کچھ بدحواس بھی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر میری گاڑی میں بالکل خاموش سی بیٹھی رہی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ مجھے خود بتائے گی کہ اسے کہاں جانا ہے، لیکن وہ چپ تھی۔ میں نے خود ہی اس سے سوال پوچھ لیا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، کیونکہ میں پچھلے 5 منٹ سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میری بات پر یوں چونک گئی جیسے کسی گہری سوچ سے باہر آئی ہو۔ مجھے خالی خالی آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے یہاں کے ساحل سمندر پر لے جاؤ۔ نہ جانے مجھے یہ کیوں لگا جیسے اس کی آواز میں نمی سی گھلی ہوئی ہو۔ اس کی آنکھیں پر نم سی تھیں، جیسے رونے کے بعد ہوتی ہیں، لیکن چہرے پر ایسا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بالکل نہیں تھی، لیکن یاسیت سی تھی۔ اداس سی آنکھیں تھیں اس کی، مگر چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ میں نے گاڑی دبئی کے ساحل سمندر کی طرف بڑھا دی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، دبئی میں ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی، لیکن وہ لڑکی بنا جیکٹ اور سویٹر کے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی ساحل سمندر پر لے جا کر کھڑی کر دی۔ وہ لڑکی اب بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی کا ہارن دے کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ وہ سمندر کی جانب دیکھ کر نیچے اتر گئی۔ مجھے لگا اب وہ مجھ سے کرائے کا پوچھے گی، لیکن وہ تو بڑی عجیب لڑکی تھی۔ گاڑی سے نیچے اتر کر بڑی بے نیازی سے سمندر کی جانب بڑھنے لگی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، بات سنیں، مجھے میرا کرایہ دے دیں تاکہ میں جاؤں۔ میری بات پر اس نے بس ایک اچٹتی سی نظر مجھ پر ڈالی۔ کہنے لگی، میرا انتظار کرو، مجھے تمہارے ساتھ اور بھی کہیں جانا ہے، میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سمندر میں چلی گئی، اور میں وہیں کھڑا رہا کہ یہ عجیب لڑکی ہے۔ ایک تو پہلے ہی پورا دن سواری نہیں ملتی تھی، اس پر یہ لڑکی میرا وقت ضائع کر رہی تھی۔ مجھے وہ 1 گھنٹے کا انتظار کا کہہ کر گئی تھی۔ میں پہلے ہی مالی طور پر بہت پریشان تھا۔ میں نے جیب سے ایک سگریٹ نکالی اور خود بھی سمندر کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگا۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی کے لیے میں ہر ماہ پیسے بھیجتا تھا۔ والدہ کا جب فون آتا تھا، بہنوں کے سسرال والوں کی نئی سے نئی فرمائشیں سننے کو ملتی تھیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے نے مجھے سویٹر میں ہی کافی کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر مجھے اس لڑکی کا خیال آنے لگا کہ وہ تو ہاف سلیو شرٹ یوں پہنے ہوئے تھی جیسے گرمیوں کا موسم ہو۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، اسی لیے سمندر پر زیادہ رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہ لڑکی مجھے ایک نوجوان کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھی، اسی لیے ان کے بیچ کیا باتیں ہو رہی تھیں یہ تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ دونوں کے بیچ کسی بات پر بحث ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی اپنے آنسو بھی صاف کر رہی تھی اور اس لڑکے سے بحث بھی کر رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی اس سے دو بدو بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکی 21-22 سال کی تھی، لڑکا بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، 24 کا لگ رہا تھا۔ دیکھنے سے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا بریک اپ ہوا ہو، دونوں گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈز ہوں گے۔ لیکن مجھے اپنی سوچ اس وقت بدلنی پڑی جب وہ لڑکی اسی نوجوان کے ساتھ چل پڑی اور سامنے کھڑی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے شیشوں پر کالے رنگ کے کور لگے ہوئے تھے۔ جو بات مجھے شرم سے پانی پانی کر گئی وہ یہ تھی کہ وہ دونوں ہی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ گاڑی کے دروازے بند ہو چکے تھے، لیکن گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ ایسا منظر دیکھ کر میرے ذہن میں بھی وہی خیالات آنے لگے جو کسی بھی شخص کے ذہن میں انہیں دیکھ کر آ سکتے ہیں۔
میں نے اپنی نظریں بدل لیں۔ مجھے اگلے ہی پل اس لڑکی سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور باقی کی سگریٹ وہیں سمندر پر پھینک کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے خود پر بھی غصہ آنے لگا کہ میں کیوں خواہ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے صاف انکار کر کے اپنے پیسے لے کر چلے جانا چاہیے تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا چھوڑو پیسوں کو، واپس چلا جاتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اتنا پیٹرول لگ چکا ہے، پھر شام کو مالک کو پیسے دینے کے بعد تو میرے پاس شاید روٹی کے پیسے بھی نہ بچتے۔ غریب بندہ سب سے پہلے یہی سوچتا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ میں سوچنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی میری سوچ اس لڑکی کی جانب مبذول ہونے لگی۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ لڑکی آئی، لیکن بہت مزمحل سی تھی۔ اس کے قدم بھی چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ میں ایک پل سے زیادہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ میں نے تنفر سے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس سا آنے لگا۔ میں نے اسے اپنا سویٹر اتار کے دے دیا۔ کچھ پل وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر مجھ سے وہ سویٹر لے کر پہن لیا۔ شام تک وہ مجھے مختلف جگہوں پر لے جا چکی تھی۔ کبھی کسی مال کے باہر مجھے کھڑا کر دیتی، کبھی کسی ہوٹل کے باہر۔ گو کہ صبح سے شام ہو چکی تھی۔ جب وہ ایک فلیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے میری گاڑی رکوائی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے مجھ سے کرایہ نہیں پوچھا، بس مجھے پرس میں سے 10,000 درہم نکال کر پکڑا دیے اور میرا سویٹر بھی لوٹا دیا۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ پورا دن اس کے ساتھ گھومنے کے باوجود بھی اس کا کرایہ 3,000 درہم ہی بنا تھا، لیکن وہ مجھے 10,000 درہم پکڑا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ پیسے بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگی رکھ لو، کل مجھے اسی جگہ ملنا جہاں آج ملے تھے، مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی بلڈنگ کے اندر چلی گئی۔ میں بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے زیادہ پیسے اس نے بس 8 گھنٹے کے دیے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ سب سے پہلے تو ٹیکسی کے اونر کے پاس گیا، اسے 500 درہم دے کر ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں آ گیا اور چکن کا سالن منگوایا۔ پورے 2 ماہ بعد آج میں کوئی سالن کھانے لگا تھا، ورنہ روز میری بچت اتنی کم ہوتی تھی کہ میں خوراک تندوری کی روٹی جو پانی میں بھگو کے کھاتا تھا، کیونکہ مجھ پر ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں۔ مجھے ہر ماہ پاکستان پیسے بھیجنے ہوتے تھے، اسی لیے پورے دن میں ایک وقت کا فاقہ کرتا تھا اور ایک ہی وقت کی روٹی کھاتا تھا۔ لیکن آج جیب میں پیسے زیادہ تھے، آج میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ شکر خدا میں میری آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میری رہائش بھی اسی ٹیکسی والے مالک کا گیراج تھا، میں وہیں پہ سو جاتا تھا۔ اگلے روز میں وقت سے پہلے ہی اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں اس لڑکی نے مجھے بلایا تھا۔ وہ لڑکی آدھے گھنٹے بعد وہاں کسی گاڑی میں پہنچی تھی۔ اس گاڑی سے اتر کر وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کہاں جانا ہے، تو اس نے ایک کلب کا نام بتایا تھا۔ مجھے وہ لڑکی بڑی مشکوک سی لگتی تھی، ابھی بھی اپنے پرس میں سے سگریٹ نکال کر پینے لگی۔ اس کا کردار بھی بڑا مشکوک سا تھا۔ میری مجبوری پیسہ تھا جو وہ مجھے دینے والی تھی۔ میں نے کلب کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، لیکن اس بار وہ اکیلی باہر نہیں نکلی۔ مجھ سے کہنے لگی میرے ساتھ باہر آؤ۔ میں نے کہا میرا یہاں کیا کام؟ میری بات پر اس نے کہا مجھ سے بحث مت کرو۔ میں گاڑی لاک کر کے اس کے ساتھ کلب میں چلا گیا۔ اس لڑکی نے کلب میں داخل ہوتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ ڈانس فلور پر لے گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس سے ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ میں صرف تمہارے لیے ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، یہ سب فضولیات نہیں کر سکتا۔ میرے سخت لہجے پر وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی 20,000 درہم دوں گی تمہیں اگر تم وہ سب کرو جو میں تم سے چاہتی ہوں۔ 20,000 درہم ایک بہت بڑی رقم تھی جو وہ مجھے تھوڑی دیر اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے دینے والی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ مجھے ڈانس تو نہیں آتا تھا، لیکن میں وہی سب کچھ کرتا رہا جو وہ مجھے بتاتی رہی۔ اس کے بعد وہ کئی لڑکوں کی باہوں میں جھوم جھوم کر ڈانس کرتی رہی۔ رات واپسی پر کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی نشے میں چور تھی۔ گاڑی میں پچھلی نشست کی جگہ میری برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگی آج گھر نہیں جاؤں گی۔
پوری رات مجھے سڑکوں پر گھماتے رہو۔ مجھے اس وقت وہ پاگل لگ رہی تھی، لیکن میں چپ رہا۔ رات 3 بجے تک وہ گاڑی میں بیٹھی دبئی کے نظارے دیکھتی رہی۔ میں نے رات کے 3 بجے جب اس کے گھر کے پاس گاڑی روکی تو اس نے اپنے پرس میں سے 20,000 درہم نکال کر مجھے پکڑا دیا۔ اب تو یہ اس کا روز کا معمول سا بن گیا تھا۔ جہاں تک میں سمجھ پایا تھا وہ شاید ایک جسم فروش لڑکی تھی، شراب پیتی تھی، سگریٹ پیتی تھی، کلب میں ہر قسم کے مردوں کی باہوں میں جھومتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ واپس اپنے گھر ہی جاتی تھی۔ میں نے آج تک اسے کسی ہوٹل میں رات گزارتے نہیں دیکھا تھا۔ پورا دن وہ میرے ساتھ مختلف جگہوں پر جاتی تھی اور وہاں وہ اکثر لڑکوں سے بھی بات چیت کرتی تھی۔ ریسٹورنٹ میں ان کے ساتھ کھانے کھاتی تھی، ہنستی بولتی تھی، لیکن رات گزارنے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بڑی عجیب سی لگتی تھی۔ کبھی لگتا تھا کہ جسم فروش عورت ہے، کبھی لگتا تھا کہ شاید بہت امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی لڑکی ہے جو یوں پیسہ لٹا رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے بالکل ایب نارمل سی لگتی، کبھی یوں ہنستی کہ گھنٹوں ہنستی چلی جاتی، کبھی روتی تو سسکیوں سے روتے روتے اس کی ہچکی بن جاتی۔ میں وجہ پوچھتا تو سخت لہجے میں کہتی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ کبھی وہ مجھ سے کہتی کہ تم بہت اچھے انسان ہو، کبھی کہتی تم لالچی کمینے ہو، تمہیں 10,000 درہم کا لالچ ہے۔ وہ یہ سب باتیں نشے میں کرتی تھی۔ میں اسے غصے سے گھورتا رہتا تھا لیکن ضبط کر جاتا تھا، کہتا کچھ نہیں تھا۔ ایک کڑوا سچ تھا، وہ یہ تھا کہ مجھے واقعی روز کے 10,000 درہم کی لالچ سی ہو گئی تھی۔ ویسے تو وہ بہت پیاری تھی، لیکن اس کی آنکھیں بڑی گہری تھیں، لگتا تھا بہت راز بتاتی ہیں۔ وہ ہنس رہی ہوتی تھی تب بھی اس کی آنکھیں اداس لگتی تھیں۔ مجھے وجہ تو معلوم نہ تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی تھیں۔ وہ بے حد آزاد ماحول کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں وہ بے حیا نہیں تھیں، ہاں شاید غم زدہ تھیں۔ وہ مجھے 2 ماہ میں دبئی کی بہت سی جگہوں پر لے کر جا چکی تھی۔ کبھی کسی کالج میں چلی جاتی، کبھی ہاسپٹل، کبھی پاگل خانے، کبھی کسی سیرگاہ۔ گو کہ میں نے پچھلے 2 سالوں میں دبئی کی اتنی جگہ نہیں دیکھی تھی جتنی وہ مجھے 2 ماہ میں دکھا چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی جگہوں میں جا کر کرتی کیا تھی۔ بہت بار میں نے اس کے پیچھے بھی جانے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار وہ ایک سیرگاہ میں گئی لیکن مجھ سے کہنے لگی باہر گاڑی میں ہی رہنا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مجھے باہر ہی رہنے کی تاکید کی تھی۔ وہ اپنا پرس لیے اندر چلی گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں تجسس سا ہونے لگا کہ اکثر تو وہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے جاتی ہے، آج ایسی کیا خاص بات ہے۔ کچھ دیر بعد میں بھی اس کی سیرگاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں فیسٹیول لگا ہوا تھا، جھولے تھے، کھانے پینے اور باقی چیزوں کے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ میری نظریں اس لڑکی کی متلاشی تھیں۔ میں اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ مجھے ایک کونے میں جاتی ہوئی نظر آئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک کرتب دکھانے والے سرکس ہال میں جا چکی تھی۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ وہ کسی مرد کو اشارہ کر رہی تھی، پھر اس مرد نے بھی اسے سرکس کے اندر بنے ایک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں جانے لگی، وہ شخص بھی اسی کے پیچھے چل دیا۔ میں بہت محتاط انداز سے وہاں پہنچا۔ جب اس لڑکی نے اپنے پرس میں سے نکال کر اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ پکڑایا تھا اور بدلے میں اس شخص نے اسے پیسے دیے تھے۔ کہنے لگا کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ وہ شخص بڑی خوشی سے کہہ رہا تھا اور وہ لڑکی ابھی بھی بے تاثر تھی۔ میں واپس پلٹ گیا اور تیزی سے باہر نکلنے لگا تاکہ اس لڑکی کو شک نہ ہو جائے کہ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ رش بہت زیادہ تھا۔ میں جلدی جلدی لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے باہر نکلا تو اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ لڑکی گاڑی سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھ کر کھڑی مجھے ہی کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ کہہ دوں گا کہ جوس پینے گیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا اور اسے بہانہ بنانے کے لیے لب کھولے ہی تھے، وہ مجھ سے کہنے لگی میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے تم سے کہا تھا نا میرے پیچھے مت آنا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ اسے اس بات کی کیسے خبر ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، میں تو جوس پینے گیا تھا۔ وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہارے عمل کی خبر نہیں ہوگی، آئندہ میرا پیچھا مت کرنا۔
وہ غصے سے یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تو میں نے احتیاط ہی شروع کر دی۔ ایک بار وہ کلب سے واپس آتے ہوئے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مجھ سے نظریں ہٹا لے، لیکن وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر جو بات اس نے مجھ سے کہی، میں ششدر سا رہ گیا۔ کہنے لگی، مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے یہ سنتے ہی گاڑی کو بڑے زور کی بریک لگائی اور یہ عمل مجھ سے بے ساختہ سر انجام ہوا تھا۔ ایک زوردار جھٹکا مجھے لگا تھا اس لڑکی کی بات سن کر، اور ایک جھٹکا میری گاڑی کو لگا۔ شکر ہے گاڑی مین روڈ پر نہیں تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ وہ نشے میں چور تھی، اسی لیے اس کی ہر بات میرے لیے بے معنی تھی، لیکن شادی کی بات ہی کچھ ایسی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نشے میں بول رہی ہے، مجھے پھر جھٹکا لگا گئی تھی۔ پہلی بار میری نظر اس پر کسی اور ہی انداز میں اٹھی تھی۔ اس کا شمار حسین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ رنگت اس کی سفید تھی اور آنکھیں کھلتی براؤن، عمر بھی اتنی نہ تھی۔ بظاہر اس میں کوئی عیب نہ تھا، لیکن اس کا کردار، وہ میرے لیے ایک پہیلی تھا۔ لیکن جتنا میری سمجھ میں آیا تھا، وہ نشہ کرتی تھی، کلبوں میں جاتی تھی، لڑکوں سے بے تکلف تھی۔ میں بھلا ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میں تو پیسوں کی مجبوری میں اس کی نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ لیکن وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی، لاکھوں میں تول دوں گی تمہیں، سوچ لو، اگر ہاں کہہ دو تو کل ہی تم سے نکاح کر لوں گی۔ میں نے اس کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ اسے اس کے گھر اتار کر میں چلا گیا، لیکن رات بھر میں اس لڑکی کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک بار جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی اب مجھے باڈی گارڈ کی طرح سے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ اگر میں تمہارے پاس مقررہ جگہ پر نہ آیا کروں تو میرے گھر آ جایا کرنا۔ ایک بار وہ میرے پاس نہیں آئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے دروازہ کیوں کھول رکھا ہے۔ پھر بھی میں نے دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ مجھے ایک گمان یہ گزرا کہ کہیں اس لڑکی کو کسی نے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ میں جھجکتے ہوئے اس فلیٹ میں داخل ہوا۔ مجھے اس لڑکی کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا کمرہ بند تھا، لیکن اندر سے اس لڑکی کے علاوہ 2 مردوں کی بھی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لڑکی ان کی منت سماجت کر رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ دروازہ کھٹکھٹا دوں، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ نہ جانے اس کا کیا معاملہ ہے کیا نہیں۔ میں نے کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً سے اس کے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی میں پسینے سے شرابور تھا۔ مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو چکی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ کیوں ہر وقت پرنم آواز سے باتیں کرتی تھی، کیوں نشے میں بے تحاشا روتی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی غم کی داستان سناتی نظر آتی تھیں، اور وہ خود ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ میں حد درجہ پریشان تھا۔ وہ لڑکی کیسے یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ اسے اس کام سے روک دوں، لیکن پھر میں یہ سوچنے لگا کہ وہ میری بات کیوں مانے گی؟ پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ کیا اس کی کوئی مجبوری تھی، یا وہ بھی پیسوں کے لالچ میں اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی؟ میرا سر چکرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ خود ہی نیچے اتر آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بالکل بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ روئی ہو۔ مجھے اس نے ایک ہوٹل میں جانے کے لیے کہا۔ کل 10 تاریخ تھی۔ میرے پاس بس 1 دن تھا۔ مجھے جو کرنا تھا آج ہی کرنا تھا۔ میں اسے ساحل سمندر پر لے گیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے ہوٹل پر جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں جہاں اسے لایا تھا وہاں اس وقت کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے گھر آیا تھا تو میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ گھبرا سی گئی۔ میں جب اس کے فلیٹ میں گیا تھا اس وقت وہ کسی سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ شخص اس کی ماں کو چھوڑ دے، اور وہ شخص اسے اپنی شرط بتا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ وہ فیسٹیول میں بم رکھ دے، اگر وہ یہ کام کر دے گی تو وہ اس کی ماں کو چھوڑ دیں گے، اور وہ لڑکی مجبوراً یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی کیونکہ اس کی والدہ ان لوگوں کی قید میں تھی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔
کہنے لگی ان لوگوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میری ماں کو مار ڈالیں گے، میں ان کے ہر ناجائز کام کو کرنے پر مجبور ہوں۔ وہ لوگ مجھے نشے کے سگریٹ بیچنے کا کہتے ہیں، کبھی کالج میں، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی نوجوان لڑکوں میں، اور کل اگر میں نے اس فیسٹیول میں بم نہ رکھا تو وہ لوگ میری والدہ کو مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا فیسٹیول میں کتنے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، تم نے یہ نہیں سوچا؟ وہ کہنے لگی میں انکار کر دوں گی تو میری ماں ماری جائے گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کہا تم پولیس سے مدد مانگ لو۔ کہنے لگی ہرگز بھی نہیں، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے ہر حال میں اپنی ماں کو بچانا ہے، مجھے واپس ہوٹل میں چھوڑ کر آؤ۔ میں اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے اسے واپس ہوٹل میں اتار دیا۔ اس بار اس نے مجھ سے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں اور مجھے بہت سے درہم دینے چاہے۔ میں نے وہ درہم اس سے نہیں لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر ساری بات پولیس والوں کو بتا دی۔ اگلے روز پولیس بھی اسی لڑکی کی تاک میں تھی۔ جیسے ہی وہ سرکس کے ہال میں پہنچ گئی، پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا۔ اس کا پورا گروہ پکڑا گیا تھا۔ اس لڑکی کی ساری سچائی ان پولیس والوں کو بتا دی تھی۔ پولیس نے اس کی والدہ کو بھی ان کی حراست سے آزاد کروا لیا تھا۔ وہ بے قصور تھی اور مجبوراً یہ سب کچھ کر رہی تھی، اسی لیے وہ باعزت بری ہو گئی اور مجھ سے اپنے رویے کی معذرت بھی کرنے لگی اور میرا شکریہ بھی ادا کرنے لگی۔ اگر میں یہ ہمت نہ دکھاتا تو بہت سے لوگوں کی جان جا چکی ہوتی۔ بہت سے گروہ ایسے ہیں جو کم عمر لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے ایسے کام کرواتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔